السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار ہے اور سنڈے کمنٹ باکس کا دن ہے، تو انشاءاللہ کچھ سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو جمع کر کے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ نماز میں جب ہم ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جب آپ قیام میں ہوتے ہیں یعنی جس وقت آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، تو اس وقت نمازی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور جب رکوع میں جائے تو پیر کے دونوں ظاہری حصوں پر ہونی چاہیے، اور جب سجدے میں جائے تو اس وقت نگاہ ناک کے حصے پر ہونی چاہیے، اور جب تشہد میں بیٹھے التحیات کے لیے تو اس وقت نگاہ جو ہے وہ اپنی گود میں ہونی چاہیے، اور جب سلام پھیرے داہنی طرف تو داہنے مونڈے پر ہونی چاہیے، اور بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں مونڈے پر ہونی چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ کیا کسی پر ولی اور پیروں کی سواری آ سکتی ہے؟ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن پر کہتے ہیں کہ پیروں کی سواری آ رہی ہے۔ یہ بے بنیاد چیز ہے، غلط چیز ہے، اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ کوئی بھی ولی اور کوئی بھی پیر کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سواری آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں ہماری عقل غائب ہو گئی ہے، اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں بزرگان دین، تو ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تم کو پریشان کریں، تم کو اڑا کر لے جائیں یہاں سے وہاں، اور تم کو جو ہے وہ نچائیں اور تمہاری عقل کو ختم کر دیں اور کیا کیا کروائیں۔ یہ سب ان کا کام نہیں ہے۔ وہ تو مدد کرتے ہیں یار، ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں ہم مصیبت کے وقت پکارتے ہیں تو وہ مدد کرتے ہیں، تو وہ ہمارے مصیبت کے وقت سہارا ہے کہ وہ ہم کو پریشان کرنے والے ہیں۔ یہ بے بنیاد چیز ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں دراصل ان پر شیاطین یا خبیثوں وغیرہ کا سایہ رہتا ہے، اور وہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کسی اور کا نام بتا دیتے ہیں، اپنا نام چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، کوئی پیر اور کوئی ولی کسی پر سوار ہو کر ان کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں انہیں جو ہے غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ قبر پر اگربتی جلانا کیسا ہے؟ قبر پر یا اس کے ارد گرد اگربتی جلانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگربتی جو ہے نا اس میں آگ ہوتی ہے، اور قبرستان میں آگ جلانے سے لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو قبر کے ارد گرد یا قبر پر اگربتی جلانا بالکل نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، قبرستان کا جو راستہ ہے، آپ اس راستے پر اگربتی اگر اس نیت سے جلائیں کہ راہ گزرنے والوں کو جو ہے خوشبو ہو اور خوشبو پھیلے اور ان کو اچھا لگے، اگر اس نیت سے جلا رہے ہیں تو یہ کار ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے اگربتی جلانا ضروری ہے، یا پھر مرحوم کے نام پر اگربتی جلانا ضروری ہے، تو یہ سب بے بنیاد چیز ہے، ایسی کوئی اصل نہیں۔ وہ خوشبو کے لیے ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں کہ خوشبو پھیل رہی اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے اور کار ثواب ہے، لیکن وہاں قبرستان کے ارد گرد قبر پر یا قبر کے ارد گرد لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ انتقال پر کیا 40 دن گھر ناپاک رہتا ہے؟ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو گھر کو چونا دیا جاتا ہے اور اسے پاک کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، انتقال کی وجہ سے کسی کا کوئی گھر ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ انتقال کے بعد 40 دن تک جب تک چہلم نہ ہو جائے تو گھر ناپاک رہتا ہے، اور جہاں پر مردے کا انتقال ہوا وہ جگہ ناپاک رہتی ہے، اور انتقال کے 40 دن کے بعد گھر کو چونا لگایا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو یہ بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کسی بھی کا انتقال ہوا تو اگر اس وقت نجاست وغیرہ جہاں پر لگی ہے بس وہ حصہ ناپاک ہے، اسے دھو دیا گیا، بس پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا پورا گھر ناپاک ہے اور 40 دن کے بعد آپ کو اپنے پورے گھر کی پینٹنگ کرنی پڑے گی، چونا لگانا پڑے گا، تو یہ سب فضول خرچی ہے، بے بنیاد چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ مزار پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ مزار پر سجدہ کرنا سخت حرام ہے۔ کچھ جاہلوں ان پڑھوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مزار پر جاتے ہیں اور مزار کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اگر عبادت کی نیت آپ نے اس وقت کر لی تو یہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور
काफिर व मुशरिक कहलाएंगे। और अगर ताजीम की नियत से आप सजदा करते हैं तो सख्त और सख्त हराम है, इजाजत नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को भी मुसलमान के लिए सजदा करना जायज नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखें। तो जो लोग मज़ारों पर सजदा करते हैं उन्हें चाहिए कि इससे बाज रहें वो, और जो है दूर से ही, अदब का तकाजा ये कि दूर से फातिहा वगैरह पढ़कर जियारत करके आप चले जाएं। जितना ज्यादा करीब होंगे मज़ार के उतनी जो है बेअदबी का इम्कान पैदा होगा। तो मज़ार पर सजदा करना सख्त सख्त हराम है। एक सवाल है कि क्या हमारे माँ बाप हमारे रब हैं, और माँ बाप को अपना रब कहना कैसा है? देखिए कि रब जो असली मुरब्बी और हकीकी रब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है। लेकिन आप जानते हैं कि रब का माना मालिक भी होता है और रब का माना तरबियत करने वाला होता है। तो आम तौर पे इसका इस्तेमाल जो है लोगों के सामने अपने माँ बाप को रब कहना या अपने मालिक को रब कहना नहीं चाहिए, कि इससे लोगों के जहनों में कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि हकीकी रब अल्लाह ताला है। और जहां तक बात रही कि वालिदैन को कह सकते हैं या नहीं, तो देखिए कहने में कोई हर्ज नहीं है। कुरान ने कहा है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यहाँ दोनों के लिए, रब के लिए भी, अल्लाह के लिए भी रब का इस्तेमाल हुआ, और रब्बयानी यहाँ भी रब अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो लोग नाजानकार हों तो उनके सामने इस तरह के जुमले न इस्तेमाल किए जाएं कि उनके जहन में कंफ्यूजन पैदा हो। एक सवाल है कि निकाह में कलमा और इस्तिगफार नहीं किया तो निकाह हो गया नहीं? देखिए कलमा और इस्तिगफार ये निकाह का हिस्सा नहीं है, बस जो है उस वक्त इकरार करा लिया जाता है। बाकी असल तो निकाह जो है ना वो ईजाब और कबूल है, और उसके साथ साथ कुछ मुस्तहब्बात हैं, और ये भी उन्हीं में से एक ये हो जाएगा। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि कलमा पढ़ाना और इस्तिगफार करवाना जरूरी है, तो इस्तिगफार करवाना और कलमा पढ़ाना जरूरी नहीं है, बस उस वक्त इकरार ले लिया जाता है कि हाँ वाकई मुसलमान है, बाकी वो निकाह का कोई हिस्सा नहीं है। तो अगर किसी ने करवाया तो भी कोई गुनाह नहीं है, और अगर नहीं करवाया तो भी कोई गुनाह नहीं है, दोनों सूरतों में निकाह हो जाएगा। एक सवाल यह है कि रुकू सजदा करते वक्त इमाम के साथ हमें भी तकबीर बोलना चाहिए या नहीं? यानी जब इमाम साहब के साथ रुकू में जाएं तो इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं तो हम भी कहें या ना कहें, सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए जाते हैं तो हम भी कहें या ना कहें? देखिए बेहतर तरीका यह है कि जब इमाम के साथ रुकू में आप जाएं तो अल्लाह अकबर आप भी कहें, सजदे में जाए तो भी, यानी तकबीरात इंतकाल जिसे कहा जाता है वो सारी चीजें आप भी करते रहें, ये मुस्तहब और बेहतर तरीका है। एक सवाल यह है कि हर बार खत्म कुरान के वक्त क्या खत्म कुरान की दुआ पढ़ना जरूरी है? देखिए खत्म कुरान की दुआ जो वहां पे लिखी हुई रहती है उसका पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ बेहतर है कि जब खत्म कुरान हो जाए, मुकम्मल आप कुरान को कर लें पढ़कर, तो उस वक्त आप इस दुआ को पढ़ लें, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो ऐसा नहीं कि कोई गुनाह का काम कर रहा है और इसको पढ़ना जरूरी है। बेहतर है कि जिस तरह आपने पढ़ के पूरे कुरान को मुकम्मल किया उसी तरह साथ में दुआ भी पढ़ लें। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो कोई गुनाह, कोई हर्ज नहीं है। हर बार अगर आप पढ़ना चाहते हैं हर बार पढ़ें, एक बार पढ़ना चाहते हैं एक बार पढ़ें, जो आपके लिए सहूलत हो वो आप कर सकते हैं, वो एक दुआ है। और खत्म कुरान के वक्त, तकमील कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है, तो वहां दुआ लिख दी गई और बहुत बेहतरीन दुआ है, तो उसे पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। एक सवाल ये है कि क्या इस्लाम में घोड़े का गोश्त खाना हलाल है या हराम? देखिए असलन इस्लाम में घोड़े का गोश्त खाना ये हलाल है, लेकिन चूंकि पहले ये आले जंग था, जंग के लिए इस जानवर को इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए जो है इमाम आजम अबू हनीफा ने इसके खाने को मकरूह करार दिया था, क्योंकि खाएंगे तो किल्लत हो जाएगी, को इस तरह के असबाब थे इसलिए मना किया गया था और इसे मकरूह करार दिया गया था। लेकिन असल ये है कि इसका खाना, इसका गोश्त खाना हलाल है। जहां तक बात रही इसकी कुर्बानी की, तो इसका कुर्बानी करना यह जायज नहीं, क्योंकि कुर्बानी के जानवरों में इसका शुमार नहीं होता है।
ایک سوال یہ ہے کہ کیا شوہر یا بیوی ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا نام لے سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت جو ہے ایک دوسرے کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں، حضرت عائشہ کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، تو پیار سے اپنی بیویوں کا کوئی نام رکھ لیں، محبت بھرا آپ اس سے پکاریں۔ اور بیویاں تو عام طور پہ یہ احتیاط کرتی ہیں کہ فلانے کے ابو، دھماکے کے ابو اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نام لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ بھی بے بنیاد چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ نام لینے جو ہے ہمارے معاشرے میں اسے بے ادبی سمجھا جاتا ہے اور نام نہیں لیا جاتا ہے، تو نام نہ لینا ایک دوسرے کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ ناموں کی آپ حفاظت کریں، اور اگر لیتے ہیں تو نکاح میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ ایک سوال ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا کیا سنت ہے؟ کھا سکتے ہیں یعنی؟ دیکھیں، خرگوش کا گوشت کھانا یہ حلال ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت کھایا ہے، شکار کر کے لائے تھے، حضور نے اسے تناول فرمایا اور اس کے ران کا حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ تو خرگوش کا گوشت حضور نے بھی کھایا ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا چاہیے یا نہیں، اور جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، کھانا اگر کوئی کھا رہا ہے تو آنے والے کو، کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو اگر منہ میں کھانے والے کی لقمہ ہے تو اس وقت اسے اختیار ہے جواب دے یا نہ دے، جواب دے یا نہ دے اس وقت، لیکن جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اس کے سلام کا جواب دے۔ احتیاط کرنا چاہیے کہ جو لوگ کھا رہے ہیں جب وہاں پہنچے آپ تو انہیں سلام نہ کریں، اور اگر سلام کسی نے کر ہی دیا تو اگر کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے تو اسے اختیار ہے کہ سلام کا جواب دے یا نہ دے۔ دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں دیا تو کوئی بھی حرج نہیں، اور لیکن جب بعد اگر نہیں دیا اس وقت سلام کا جواب، تو جب بعد میں کھانا کھا لے تو سلام کا جواب دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سارے مسائل آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آج کے اس کمنٹ باکس میں اتنے سوالات ہمیں ملے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔